أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد معزز محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں مالک لم یزل ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم اس ماہ مقدس کا پہلا جمعۃ المبارک حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں، رحمتیں سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے آخری روزے تک بھی پہنچا دے. عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو عنوان ہے بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے، اس لیے کہ یہ جو عشرہ ہے یہ عشرہ رحمت بھرا عشرہ ہے، تو ہمارا موضوع بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت کا شروع کا ایک حصہ ہے وہ ہے قل یا عبادی الذین، اے محبوب آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً، اور بعضوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، خود بخشنے والا ہے، مہربان ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے جو گناہگار بندے ہیں ان سے کہا حوصلہ رکھو، امید مت چھوڑو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب ایسا کرو اللہ کے نام سے اب اللہ کی طرف تم دوڑ کر آؤ. اللہ کی طرف کتنا خوبصورت انداز ہے. جب بھی بچہ گھر سے باہر ہے نا اور ماں باپ اس کو مناتے ہیں، راضی کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا باہر جاؤ، ماں باپ کچھ نہیں کہیں گے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو دلاسا دیا جاتا ہے، اس کو چپ کرایا جاتا ہے. اب پھر باپ کیا کہتا ہے یہ ماں کیا کہتی ہے اب جلدی سے آ کے میرے گلے سے لگ جاتا ہے، جلدی سے میرے گلے سے لگ جاتا ہے. اب مالک کیا فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب ایسا کرو اب دوڑ
صفت رحمانیت ہے، یہ صفت رحیمیت ہے، قرآن میں اللہ نے اسے بارہا کئی جگہ پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ اب قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ایک صورت کو چھوڑ کر 113 صورتوں میں جب بھی آپ شروع کریں گے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کے آیات کا ذکر ہے، ورنہ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جس میں نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ایک صورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا، جس کے اندر اللہ کی ایک ایک آیت میں صفت رحیمیت رحمانیت چھلک رہی ہے۔ تمہارا رحمان وہ ہے، تمہارا رحمان وہ ہے، اس نے یہ بنایا، اس نے یہ بنایا، اس نے یہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا، اور سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے، رحمت کا معاملہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس نے تو رحمت فرمانی ہی فرمانی ہے۔ کہ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے ربک، تمہارا رب رحمت والا ہے اور وسعت والا بھی ہے۔ اللہ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کو جگہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ حضور کی والے عرش کا مالک بھی ہے، اور پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت بینات تھی کہ جو ہم نے اللہ کی رحمت کے متعلق بیان کی ہیں۔ اب میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے، آگے رہتی ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تو اس کی جو صفت رحمانیت ہے، صفت رحیمیت ہے، وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ پھر اللہ کوئی جگہ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے آگے رہتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت بھی ہے، صفت قہاریت بھی ہے، اس کے ساتھ صفت جبروت بھی ہے، اس کے ساتھ صفت ستاریت بھی ہے، مگر جو اللہ کی صفت رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، وہ ہمیشہ مقدم رہتی ہے، غالب رہتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے امتیوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ زیادہ فرمانے والا ہے، رحمت والا معاملہ زیادہ فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک مفہوم میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100، اور اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ اب اس ایک رحمت کا آپ ثمرہ دیکھیں، ماں کے دل میں بچے کی محبت، مرغی کے دل میں چوزوں کی محبت، بلی کے دل میں اس کے بچوں کی محبت، ہر چرند پرند درند حشرات الارض، اللہ نے سب کے اندر ایک ممتا رکھی ہے، ایک محبت رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر چیل آئے نا بچوں کو اٹھانے کے لیے، چوزوں کو، تو اس مرغی کو بھی معلوم ہے
وہ چیل تو بڑے بڑے جانوروں کو اٹھا لیتی ہے، میری کیا حیثیت ہے، وہ تو مجھے بھی اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے، مگر ماں کی ممتا کیسی ہے کہ وہ پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ نے دیکھو کبھی کبھار بلی جو ہے نا، وہ بلی اپنے بچوں کو جب لے کر اوپر دیواروں پہ چڑھتی ہے تو منہ میں ان کو دبوچ لیتی ہے، تو دیکھنے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے دانت اس کو تکلیف دیں گے، مگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کتی بھی اگر اپنے بچوں کو اٹھائے، شیرنی اپنے بچوں کو اٹھائے، بلی اپنے بچوں کو اٹھائے، تو اس کے اٹھانے کے اندر کتنی ممتا، کتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے دانت کی ہلکی سی بھی خراش اس کے بچے کو نہیں پہنچتی، ہلکی سی بھی خراش نہیں پہنچتی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رحمت کا ایک مادہ رکھا ہے۔ ماں کے اندر کتنی محبت ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پہ مسلمانوں کے ہاتھ چند عورتیں اور چند مرد قیدی بنا کے لائے گئے، تو ایک عورت نا وہ ہجوم کے درمیان کبھی دائیں تو کبھی بائیں جاتی، تو وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس بھگدڑ میں، اس بھیڑ میں اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا، تو اتنے میں جب اس کو بچہ نظر آیا تو بھاگ کر گئی، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کو چومنے لگ گئی، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر اس کی ماں سے اس کا بچہ لے کر آگ میں ڈال دیا جائے تو بھلا اس کی ماں گوارا کرے گی؟ تو جناب عمر کہتے ہیں اے میرے پیارے آقا، اس ماں سے تو چند لمحوں کی جدائی برداشت نہیں ہوئی ہے کہ جو تڑپ رہی تھی اپنے بچے کے دیدار کے لیے، اگر اس کے سامنے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کی ماں بھلا کتنا برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی، وہ بھی کود پڑے گی۔ تو کہا اے عمر یہ کتنا پیار کرتی ہے؟ حضور بہت پیار کرتی ہے۔ فرمایا اے عمر یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، تمہارا رب تم سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ کئی گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نا، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تیأس، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں۔ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ کافر ہو جس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، مومن کیوں ہو؟ اس کا تو رب ہے۔ تو کہا کہ مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا مظہر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب کس طرح؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت طوائفہ تھی، طوائفہ عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اور اس لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو ہلکا مت جانو۔ یار یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ نہ نیکی کو ہلکا مت جانو۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی نیکی کو ہلکا مت جانو۔ وہ کریم رحیم رب ہے، معاف کرنے پہ آیا تو چھوٹی نیکی پر بھی معاف کر دے گا، اگر پکڑنے پر آیا تو چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ لے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ نماز فجر کے درس میں نے بیان کرنی تھی، رہ گئی تھی۔ تو جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو تصوف، طریقت، معرفت، وہ ذکر جلی، ذکر خفی، وہ ساری عبادات جو میں کرتا رہا نا، میرے کام نہیں آئی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں پھر کون سی چیز کام آئی؟ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائیے۔ فرماتے ہیں وہ جو میں رات کو اٹھ کے چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھا کرتا تھا نا،
اللہ نے اسی کے صدقے معاف فرما دیا ہے۔ کیا فرما رہے جنید بغدادی؟ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے پیروں میں سے ہیں جنید بغدادی، سرکار غوث آدم کے زمانے سے پہلے کے ہیں جنید بغدادی۔ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تصوف، وہ طریقت کی باتیں وہ سب فنا ہو گئیں، اللہ نے مجھے معاف فرمایا ہے۔ وہ جو رات کو اٹھ کے میں 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھا کرتا تھا نا، اللہ نے اسی پہ معاف فرما دیا ہے۔ اللہ نے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا کب پسند آ جائے، کیا پسند آ جائے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کسی نیکی کو ہلکا، جب بھی حضور نے فرمایا نا کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلانا بھی صدقہ ہے، کسی کے یہاں اگر نمک نہیں ہے آپ اس کو نمک دیں، یہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی کے یہاں آگ نہیں ہے جلانے کے لیے آپ نے آگ دی، اس نے کھانا پکایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی کو نمک دیا اور نمک سے سالن میں ذائقہ بنا، اللہ اس کو اس تھوڑے نمک کا ثواب نہیں بلکہ اللہ اس کو پورا کھانا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگ دی، پورا کھانا پکا، اللہ نے پورا کھانا پکانے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کسی نیکی کو حقیر مت جانو اور کسی گناہ کو ہلکا مت جانو، ہاں کہ یہ چھوٹا گناہ اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، کر ڈالو، چھوٹی نیکی بھی کر ڈالو، چھوٹے گناہ سے بچ جاؤ، نہ جانے اللہ کو کون سی ادا آپ کی پسند آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، قرآن حدیث کتابیں لکھتے لکھاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بخشش کا جب معاملہ آیا نا، اللہ نے ایسی چیز پر بخشش فرمائی جس کا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، جس کا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، میں کچھ لکھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ قلم تھا نا، قلم کی سیاہی پر مکھی آ کے بیٹھ گئی، قلم کی سیاہی پر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے قلم اٹھانا چھوڑ دیا، میں نے کہا مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چلو یہ سیاہی پی کے اپنی پیاس بجھا رہی ہوگی تو میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں۔ تو میں نے قلم نہیں اٹھایا، اس مکھی نے سیاہی کو پیا، اپنی پیاس بجھائی، وہ اٹھ کے گئی، میں نے پھر قلم اٹھایا۔ وقت کے محدث کیا کہتے ہیں، میں نے یہ جو عمل کیا تھا نا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ کہتے بس میرے رب کو میری یہ ادا پسند ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو رب کو کب کس کی کیا ادا پسند آ جائے یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نیکیاں کرتے ہی جانے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح جو ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس نے 60 سال عبادت کی، پھر اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، بدکارہ عورت تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہوا، زنا کر بیٹھا، پھر ساری زندگی اس پر پچھتاتا رہا، توبہ کرتا رہا، روتا رہا۔ 2 روٹیاں گھر سے لے کے نکلتا تھا جنگلوں میں، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا، اور وہ روٹیاں اس لیے رکھی تھی جب بھوک لگتی وہ کھا لیتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ راستے میں سائل آ گیا، کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ وہ بنی اسرائیل کا عابد کہتا ہے کہ وہ 2 روٹیاں اس کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے دے دی، میں نے کہا سائل ہے اور مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا اس پر تو میں توبہ کر ہی رہا تھا۔ کہتے اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے میرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، تو جب بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو اس کی رحمت کا سوال کرو، بس اللہ کی رحمت میں ہی سب کچھ ہے۔ ربنا
आतिना फिद दुनिया हसना, इतनी दुआ मांगने को कहा गया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ऐ अल्लाह दुनिया की भलाई दे दे और आखिरत की भलाई दे दे। बस इसमें सारी भलाइयां आ गई हैं। दुनिया में हसना क्या है? सेहत भी आ गई, रिज्क भी आ गया, तंदुरुस्ती भी आ गई, सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ऐ अल्लाह दुनिया की हसना दे, आखिरत की हसना दे। आखिरत की हसना क्या है? अदाब कब्र से निजात भी आ गई, पुल सिरात से सही सालिम गुजरना भी आ गया, सीधे हाथ में नाम अमाल का मिलना भी आ गया, जन्नत का दाखला भी आ गया। तो सारी चीजें दुनिया की और आखिरत में इस दो जुमलों के अंदर आ गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ऐ अल्लाह दुनिया की भलाई दे और आखिरत की भलाई दे। क्या बंदा लंबी लिस्ट लेके याद करता रहे? वो दो जुमले कह दो, अल्लाह सारी भलाइयां अता फरमा देगा। तो बनी इस्राइल का वो जो शख्स था ना, अल्लाह ताला उस पर करम ये किया था, उसका छोटा मोटा कोई काम था तिजारत का, उसको शौक बड़ा था अल्लाह की इबादत करने का। तो उसने क्या किया? वो अपना तिजारत सारा मामला अपनी बीवी बच्चों के सपुर्द करके बीच दरिया में एक टीले पर चला गया, बीच दरिया में एक जजीरे पर चला गया और उसने जाके अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। और उसने दुआ क्या कि ऐ अल्लाह तू मुझे मौत भी यहीं पर देना और मुझे उठाना भी यहीं से, और मेरे जिस्म को क़यामत तक के लिए सलामत भी यहीं पे रखना। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला ने उस जजीरे के ऊपर एक अनार का दरख्त उगाया, रोज़ाना एक अनार तोड़ता था, ताज़ा अनार तनावुल करता था। उसी जजीरे के ऊपर अल्लाह ने एक मीठे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, उससे पानी पीता, अनार तनावुल करता, अल्लाह अल्लाह करता, दिन रात सजदे में, दिन रात सजदे में, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसे मौत भी सजदे में अता फरमा दी। क़यामत का दिन है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मेरे बंदे को मेरी रहमतों के साए में जन्नत में ले जाओ। तो बंदा कहता है परवरदिगार तेरी रहमतें सुबहान अल्लाह, वो जो मैंने 500 साल तेरी इबादत की है मालिक, उसका सिला, रहमतों का सिला तो दे रहा है, इबादतों का सिला। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, इसको ज़रा ले जाओ, इसको जहन्नम के बिल्कुल करीब खड़ा कर दो। जब जहन्नम के बिल्कुल करीब खड़ा करेंगे ना उसको फरिश्ते, तो जहन्नम की शिद्दत और हिद्दत इतनी सख्त होगी कि उसकी ज़बान सूख कर कांटा हो जाएगी, प्यास के मारे बिलक रहा होगा। इतने में एक गैब से हाथ आएगा, हाथ के अंदर एक ठंडा पानी का प्याला होगा। ये शख्स दौड़ कर जाएगा, ऐ अल्लाह के बंदे ये पानी का प्याला मुझे दे दो, मेरी जान जा रही है। गैब से आवाज़ आएगी, जानते हो इसकी कीमत क्या है? नहीं। दे लोगे? बोलो। इस प्याले की कीमत 500 साल की इबादतों का सवाब चाहिए, तो ये प्याला मिलेगा। मरता क्या ना करता, का ठीक है दी, पानी का प्याला दीजिए। पानी का प्याला लिया और बदले में 500 साल की इबादतों का सवाब बोलो दे दिया। अब अल्लाह फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, इसको लेकर आ जाओ मेरी बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में उसको लाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरी इबादतें तो इतनी थी कि वो तो पानी के प्याले में बिक गई हैं। तेरी इबादतें 500 साला इबादतें वो तो पानी के प्याले में बिक गई। अब तेरे पास है ही क्या? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चलो वो तो चला गया, अब आओ जरा लाइन में हिसाब दो। 500 साल हमने तुम्हें ताज़ा अनार के फल खिलाए हैं, उनका जरा हिसाब दो। रोज़ाना मीठा ठंडा मशरूब ताज़ा पानी तुम्हें अल्लाह ने अता किया, उसका ज़रा हिसाब दो। क़यामत तक के लिए हमने तुम्हारे जिस्म को तरोताज़ा रखा, उसका हिसाब दो। क़यामत तक के लिए तुम्हारे जिस्म पर कीड़े नहीं पड़े, सही सालिम रहा, उसका हिसाब दो। और बंदा क्या कहेगा? ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा दे, बस तू मुझे अपनी रहमतों के साए में जन्नत अता फरमा दे।
تو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنت اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں ہی ملے گی، اعمال کے بل بوتے پہ نہیں، اعمال کے بل بوتے پہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، یہ آخری جنتی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آخری جہنمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آخری جنتی اس لیے کہ سب سے آخر میں جائے گا جنت میں، تو آخری جنتی ہوا، اور آخری جہنمی اس لیے کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، آخری جہنمی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے آخر میں ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باہر نکل کر اس کا رخ جہنم کی طرف رکھا جائے گا۔ جہنم سے نکالا گیا اور اس کا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا، اور اس شدت کی وجہ سے وہ جھلس رہا ہوگا۔ وہ عرض کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا رب اصرف وجہی عن النار، اے اللہ میرے چہرے کو آگ سے ہٹا دے۔ جس کا رخ جہنم کی طرف کیا ہوا ہے نا، ابھی جہنم سے نکالا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یا رب اصرف وجہی عن النار، اے اللہ میرے چہرے کو آگ سے ہٹا دے۔ فقد قشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، اے اللہ میرا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ اس کی ہوا مجھے جھلسا رہی ہے، اس کی ہوا مجھے جھلسا رہی ہے، اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ آخری جہنمی کیا کرے؟ یا رب اصرف وجہی عن النار، اے اللہ ہٹا دیجئے نا، میرے چہرے کو آگ سے ہٹا دیجئے نا، اس کی آگ، اس کی شدت میرے چہرے کو جلا رہی ہے، اس کی ہوا مجھے تڑپا رہی ہے، اللہ مجھے یہاں سے ہٹا دیجئے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہارا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیا جائے تو کیا پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں ہوگا؟ پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ وہ قسم کھا کر اللہ سے عہد و پیمان کرے گا، اے اللہ اگر یہ سہولت مجھے آپ کی طرف سے مل جاتی ہے تو میں کوئی اور سوال بولو نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی جو رخ جہنم کی طرف تھا اب وہ جنت کی طرف ہو گیا ہے، اب اس کی نگاہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گی، جنت کی رونقوں کو دیکھے گی۔ اب وہ جنت میں جو جنتی چہل پہل کر رہے ہوں گے وہ سارا منظر دیکھیں گی۔ اب آپ اس کو چند لمحوں کے لیے تصور میں لائیں۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہو نا کہ شادی ہال کے سامنے وہ جو غریب بچے نہیں ہوتے، وہ جو غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ٹافیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو شادی ہال کے اندر نا وہ امیروں کے بچے ٹہل رہے ہوتے ہیں اندر۔ یا اگر آپ پارک کا منظر لے لیں، امیروں کے بچے پارکوں میں ٹہل رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور یتیم، غریب، فقیر، مسکین، بیواؤں کے بچے وہاں کھڑے ہو کر ٹک ٹکی باندھ کر حسد کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نمدار ہوتی ہیں، زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کاش ہمیں بھی کوئی دلاسا دیتا، ہمارا بھی کوئی دستے بازو بنتا، آج ہم بھی یہاں پر ہوتے۔ تو یہی حال اس آخری جہنمی کا ہوگا، وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوگا، جنت میں رونقیں، جنت میں چہل پہل، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جنت کی امنگ اس کے دل میں جاگے گی۔ اب وہ کیا کہے گا؟ بہت کوشش کرے گا چپ رہنے کی، پر چپ رہا نہیں جائے گا۔ اب وہ کیا کہے گا؟ یا ربی قدمنی عند باب الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے بولو قریب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیس قد اعطیت العہود والمیثاق الا تسأل غیر الذی کنت سألت، کیا تھوڑی دیر پہلے تو نے مجھ سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا
اے اللہ میں اب کچھ مطالبہ نہیں کروں گا، تو اب بول رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے. ابھی تو کہا تھا میرے مالک بس جہنم سے میرا رخ ہٹا دیجئے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اب تو پھر سوال کر رہا ہے. اب وہ کیا کہے گا؟ یا ربی لا اکون اشقا خلقک، اے میرے رب مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے محروم اور سب سے بد نصیب تو مت بنائیے. یا رب لا اکون اشقا خلقک، اے میرے رب مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے محروم بد نصیب مت بنائیے. اللہ فرمائے گا اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر کچھ اور تو مطالبہ نہیں کرو گے. تو بندہ کیا کہے گا؟ اے پروردگار پھر وہی بات، اے اللہ میں اس کے علاوہ اور بولو کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اب اس میرے بندے کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے. اب جنت کے قریب جیسے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے نا، اب ظاہر ہے وہ مناظر اور قریب سے دیکھتا ہے، رونق اور قریب سے دیکھتا ہے. تو پھر کیا کہتا ہے؟ یا رب ادخلنی جنتا، اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دیجئے. اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر. اللہ پھر فرمائے گا ویحک، افسوس ہے یار. ویحک عربی زبان میں سے کہتے ہیں ویحک، افسوس ہے. بڑا تعجب ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ ویحک یا ابن آدم، اے ابن آدم بڑے افسوس کی بات ہے، وعدہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے تو. ویحک یا ابن آدم وما اغدرک الیسک قد اعطیت العہد والمیثاق الا تسأل غیر الذی اعطیت. اے فرزند آدم تعجب ہے، تو کتنا عہد شکن ہے، کتنا وعدہ خلافی کر رہا ہے. کہ تم نے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اگر تمہیں جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے تو کچھ بھی نہیں مانگے گا. اس پر پھر بندہ کہے گا یا رب لا تجعلنی اشقا خلقک، اے میرے رب مجھے سب سے زیادہ محروم تو مت بنائیے، مجھے بد نصیب تو مت بنائیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے مصطفیٰ نے یہ حدیث طیبہ بیان کی نا، پھر جب بندہ پھر بار بار وعدے توڑتا ہے، اللہ اب یہاں کر دو، یہاں 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 یہاں، اب جنت کے قریب آ کے پھر کہتا ہے مجھے جنت میں داخل کر دے، بات ختم ہو گئی. اب اندر جا کے کوئی مطالبہ تو نہیں ہوگا. جب جنت میں پہنچ گئے اب کوئی مطالبہ باقی رہتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان مسکرائے گا. اللہ مسکرائے گا، اللہ ہنسے گا. اللہ کا ہنسنا ہماری طرح نہیں ہے. پھر جب اس حدیث کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا نا کہ وہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو کبھی اندر تو کبھی قریب قریب قریب، حضور نے فرمایا کہ اللہ مسکرائے گا. پھر حضور اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ مبارک کی اندر کی داڑھیں بھی دیکھ لی. یعنی ویسے حضور کی عادت قریبہ نہیں تھی اتنا ہنسنا مسکرانا، سرکار تبسم فرماتے تھے. یہ شاذ و نادر کبھی ایسا ہو کہ سرکار اتنا مسکرائے کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کے اندر کی داڑھیں بھی دیکھ لی. حضور مسکرا کیوں رہے؟ دیکھو تو صحیح یار ابن آدم کا حال، اللہ سے مانگے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اے میرے بندے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تمنا، اب مزید تمنا کر. اب وہ مزید تمنا کرے گا، اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا بس، کہے گا مالک بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ تو بندے نے جو مانگا سو مانگا، نہ جانے کیا مانگے گا، کتنا مانگے گا، اللہ دیتا ہی رہے گا. اللہ فرمائے گا اور، کہے گا مالک بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ فرمائے گا اب ہم دیں، یہ تو تم نے مانگا ہے نا، اب ہم دیں. مالک جو دیا تھا وہ بھی تو نے ہی دیا تھا، اب ہم دیں. اللہ کیا فرمائے گا؟
لَكَذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، اے بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جو کچھ تو نے مجھ سے مانگا میں نے دیا، اب میری طرف سے انعام یہ ہے کہ میں نے اس کے بدلے 10 گنا اور بھی عطا کر دیا ہے، 10 گنا اور بھی عطا کر دیا ہے۔ تو کیسی اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن نا 2 بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور دونوں کو اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ، اور ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور دوسرا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اور ایک دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تیزی کے ساتھ، اور ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں دونوں کو بلاؤ، دونوں حاضر ہوں گے۔ پہلے سے پوچھا جائے گا اتنی جلدی ہے جہنم میں جانے کی، دوڑے جا رہے ہو؟ تو کیا کہے گا؟ اے اللہ ساری زندگی تو تیری نافرمانی ہی کی ہے، دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آج تو نے ایک حکم دیا تھا، میں نے کہا آج نافرمانی نہیں ہوگی، آج نافرمانی، مالک آج میں نے حکم تیرا پورا کرنا ہی تھا، آج نافرمانی نہیں کرنی تھی، ساری زندگی تو نافرمانی کی ہے۔ اب دوسرے سے پوچھا جائے گا تم کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے؟ وہ کہے گا مالک مجھے امید تھی کہ تیری رحمت کی آواز مجھے صدا دے گی، تیری رحمت کی آواز مجھے صدا دے گی۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دو۔ تو سارا معاملہ ہے ہی اللہ کی رحمت کا، تو یہ عشرہ بھی رحمت کا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے بخشنے والے پروردگار تو رحیم ہے، تو رحم فرما، تو رحم فرما، تو رحم فرما، تو رحم فرما۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے مسجد نبی میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، اب اس کے دعا کے الفاظ کیا تھے؟ یا رب یا رب یا رب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا نا یا رب یا رب، کتنا پیارا جملہ ہے، یہ جملے بڑے پیارے ہیں، یقین کریں ہم ان کا لطف نہیں لیتے۔ ذرا آپ سارے کہہ دینا یا ربنا۔ جب حج کا موقع ہوتا ہے نا، اللہ آپ سبوں کو حج نصیب فرمائے، بولے آمین۔ آپ کے ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو، حتیم کعبہ میں کھڑے ہوئے ہوں اور غلاف کعبہ آپ کے ہاتھ میں ہو، اور پھر آپ کہیں یا ربنا، ایسا لگتا ہے جناب ساری کائنات میں اکیلا ہی رب کو پکار رہا ہوں، یا رب یا رب۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کہ گناہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور نیکوکار پکارتا ہے، جب نیکوکار پکارتا ہے اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ اس کو جواب ملتا ہے یا رب لبیک، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اور جب گناہگار پکارتا ہے اللہ تعالیٰ 2 دفعہ جواب دیتا ہے، اس لیے کہ نیکوکاروں کو اپنی نیکیوں پہ ناز ہوتا ہے نا، ان کو تو ناز ہے کہ مالک تو کرم نمازی فرمائے گا، گناہگار کو تو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں یا رب یا رب، اللہ اسے 2 مرتبہ جواب دے یا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ پکارا کریں اپنے رب کو، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، خوب پکاریں رب کو، پکاریں رب کو، پکاریں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنائیں، اور پھر دیکھیں رحمتوں کی ایسی ہوا چلے گی نا، یقین کریں آپ کے سوکھے باغوں میں ایک بہار آ جائے گی۔ پکاریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو دعا ہے رحمت والے عشرے کی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک دفعہ پڑھ لیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ اس ماہ مقدس کے آخری روزے تک بھی پہنچا دے۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔